پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا رشتہ یہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس پارٹی کا بنیاد رکھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بنیاد لاہور یا لاڑکانہ کی وجہ سے نہیں، کشمیر کی وجہ سے رکھا گیا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس طریقے سے کشمیر کے عوام کی نمائندگی کی کہ جب ایک آمر نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا تھا تو کشمیر کے عوام نے نہ صرف مظفر آباد میں مگر سری نگر میں بھی احتجاج کیا تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جس انداز سے اور جس طریقے سے آپ کی آواز بن کر دنیا بھر میں اس تحریک کا، آپ کی آزادی کے تحریک کا نمائندگی کرتی تھی، آپ سب گواہ ہو۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے، آصفہ کو اور بختاور کو یہ سکھائی کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ اور کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو یہ معلوم ہے کہ آپ نے پچھلے الیکشنز میں جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہوئے، کشمیر کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا تھا۔ میرا مینڈیٹ کو چوری کر کے عمران خان صاحب کے دور میں کسی اور جماعت کو دلوایا گیا۔ میں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، میں خود آپ کے پاس آیا، کیمپین کیا، آپ سے ووٹ مانگا، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں، کشمیر کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کے بچہ جانتا ہے کہ جس طریقے سے، جس انداز سے، جس سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ایک کٹ پتلی سلیکٹڈ حکومت کو اختیار دیا گیا، حکومت دلوایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا غلطی تھا۔ یہ غلطی ویسے بار بار کیا جاتا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کیا جائے گا، کشمیر سے لے کے لاڑکانوں تک عوام کو نمائندگی نہیں ملے گی، مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی صورت میں بھٹو زندہ تھا، وہ آواز برقرار رہا، اور آپ کا نمائندگی لاڑکانوں سے لے کے کشمیر تک اور پاکستان سے لے کے عالمی دنیا تک وہ نمائندگی وہ کرتی رہی۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک نہیں، یہ 2 دفعہ میرے ساتھ ہوا۔ پہلے خان صاحب کے دور میں، اور دوسری دفعہ جو پی ڈی ایم 1 ہے وہ پی ڈی ایم 1 کے دور میں۔ میں آپ سے سچ بولنا چاہتا ہوں، کبھی کبھار سیاست میں فیصلے لیے جاتے ہیں۔ جب پی ڈی ایم 1 کے دور میں یہ فیصلہ لیا جا رہا تھا کشمیر، آزاد کشمیر حکومت کے بارے میں، ہم نے قومی مفاد میں یہ فیصلہ مانا مگر دل سے نہیں مانا تھا،
اس لیے نہیں کہ میرا کوئی ضد تھا، اس لیے کہ یہ آپ کا حق تھا۔ اگر ماضی میں جو یہ فیصلے کیے گئے ہیں، ان فیصلے کی وجہ سے کشمیر میں ایک سیاسی ویکیوم پیدا کیا گیا، کرے یا نہ کرے، مگر ہمارے پاس منشور ہے، نظریہ ہے، اور جتنا سیاسی شعور کشمیر کے عوام میں ہے، وہ اس پورے خطے میں ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں جتنے اتنا سیاسی شعور رکھے۔ اب کشمیر سے سیاست ختم کر دے تو جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو کشمیر کے عوام سیاست کے بغیر، ان کا سیاسی جدوجہد کے بغیر، بھائی مجھے مکمل کرنے دیں، اور میں آپ پاکستان کے بارے میں آؤں گا، لیکن اس وقت میں کشمیر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فیصل راٹھور صاحب پچھلے ارینجمنٹ میں جو آپ ذمہ داری سنبھال رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے اہم ذمہ داری تھا وہ یہ کہ آپ کشمیر کے عوام جو سراپا احتجاج، کشمیر کے عوام جو اپنے مسائل اٹھا رہے تھے، آپ ان ایشوز کو دیکھ بھی رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست، پاکستان پیپلز پارٹی کی طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی وعدے آپ نے کیے وہ میرا اور کشمیر کے عوام کے درمیان ایک امانت ہے، اور آپ کو اب کشمیر کے عوام کے جو مسائل ہیں، آپ کے پاس جتنا ٹائم آپ کو ملا ہے، اس ٹائم میں آپ کا پورا کوشش ہوگا کہ کشمیر کے عوام کے جو مسائل ہے، کشمیر کے عوام کے جو مطالبات ہے، جو آپ کی بس کی بات ہے، آپ نے اس پہ من و من عمل درآمد کرنا ہے۔ جو پاکستان کے وفاقی ہمارا وزیر اعظم صاحب اور ان کے حکومت کے دائرے میں جو ایشوز ہیں، آپ نے کشمیر کے عوام کی آواز بن کر محبت کے ساتھ، اچھا انداز کے ساتھ وزیر اعظم صاحب سے ہم ریکویسٹ ٹھیک کریں کہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک سیاسی حکومت ہے، ایک ایسا حکومت ہے جو عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، اگر ایسا وزیر اعظم ہے جو اپنا عوام کا آواز بنتا ہے، جو اپنے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا ہے، جو اپنے عوام کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی ضرورت نہیں پڑتی نہیں ہوں یہاں مظفر آباد میں آپ کا نمائندہ، میرا نمائندہ وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب ہوگا، پاکستان اسلام آباد میں اور عالمی دنیا کی سطح پہ آپ کا نمائندہ بلاول بھٹو زرداری ہوگا۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو جانتے ہو کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو بنیادی منشور ہمیں دیا تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ جس الیکشن کیمپین میں، کشمیر اور گلگت بلتستان کے الیکشن کیمپین میں جس منشور کو میں نے ہاتھ میں لے کے آپ کے پاس آیا، گلگت بلتستان کے عوام کے پاس آیا، آپ کو یاد ہے جس بورڈ پہ، جس منشور پہ آپ نے مجھے یہ مینڈیٹ دلوایا کہ میں نے آپ کو آپ کا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ 6 مہینے
ایک بہت بڑا امتحان ہے. یہ امتحان ہے جی بالکل پیپلز پارٹی کے لیے امتحان ہے. یہ آزاد کشمیر کی ریاست کے لیے امتحان ہے. یہ پاکستان کی ریاست کے لیے ایک امتحان ہے. اور عالمی سطح پر تحریک آزاد جموں و کشمیر کی ایک امتحان ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کے اعتماد کے ساتھ ہم مل کی جدوجہد کریں گے. فیصل راٹھور صاحب، جو حکومت کے مسئلے ہیں آپ سنبھالیں گے، جو عوام کے مسائل ہیں آپ حل کریں گے. مظفر آباد میں اپنی جگہ آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عوامی سیاست ایٹ لیسٹ آزاد کشمیر کے حد تک تو بحال کرنا ہے. آپ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے ہاؤس کے دفتر کے دروازے کھلے ہوں گے، وزراء کے کھلے ہوں گے، ضرور کھلے ہونے چاہیے. کشمیر کے عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اپنے عوامی نمائندے موجود ہیں، ان کے پاس پہنچ کے ان کے مسائل کا حل نکلے گا ضرور. لیکن ساتھ ساتھ راٹھور صاحب، آپ کو انشاءاللہ آج یا کل یا ایک دو دن میں جلد از جلد آپ کا کابینہ میں بھی اناؤنس ہو جائیں گے اور سب وہ بھی اوتھ لیں گے. آپ کو اور آپ کی کابینہ نے دکھ درد سنے، جو وہاں بیٹھے بیٹھے آپ ان کے مسائل حل کر سکتے ہو آپ وہاں ہی کریں. جو آپ واپس آ کے مظفر آباد میں بیٹھ کے ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے کریں. اور جو آپ کو اسلام آباد سے جو بھی آپ کو ضرورت ہوگا وہ تو میں آپ مل کے انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وفاقی حکومت سے آپ کو دلوائیں گے. چودھری یاسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی ہمارا صدر ہے. یاسین صاحب، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاسی معاملات ہے، تنظیمی معاملات ہے، جو 6 مہینے بعد آپ نے الیکشن کی طرف بھرنا ہے، تو آپ نے فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن کیمپین کی تیاریاں کرنا ہے. ہمارا منشور پہ، ہمارے تنظیموں پہ، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کا انداز سے، اور آپ نے فیصل راٹھور صاحب اور حکومت کے ساتھ مل کے یہ سلسلہ بھی شروع کرنا ہے. ہم بند کمروں میں آزاد کشمیر کا حکومت نہیں چلائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی عوام کے درمیان بیٹھ کر، عوام کے ساتھ مل کر، ان کے سیاسی جدوجہد میں ساتھ دے کر انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل دور کریں گے. اور آخری بات میں عالمی دنیا پہ پاکستان کے بھارت کو مئی کے مہینے میں جو عبرتناک شکست دلوایا گیا، جنگ کے میدان میں 7 ان کے جہاز گرائے تھے پاکستان نے، ان کو ایک ملٹری ڈھانچے پہ عبرتناک شکست دلوائے تھے. سفارتی مقام پہ میں آپ کو بتاؤں، میں پاکستان کا وزیر خارجہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ پاکستان اس جنگ کے بعد پاکستان کا جو سٹینڈنگ ہے عالمی دنیا میں وہ آپ کے سامنے ہے. اور جو بھارت کا ہے، مودی اپنا منہ چھپا رہا ہے دنیا سے. چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا کوئی پروگرام ہو یا آسیان کا کوئی کانفرنس ہو، وہ بزدل ڈرپوک اب ہار گیا ہے، اب وہ نہیں جا سکتا ہے. اس لیے وہ پہنچتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ امریکہ سے لے کے پاکستان تک سب ان کو یہ یاد دلوائیں گے کہ 7 جہاز گرے تھے. اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کشمیر کے عوام کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو. ہم جانتے ہیں کہ آپ بھائی کو بھائی سے لڑوا کے پاکستان کے کیا کشمیر کا موقف کمزور کرنا چاہتے ہو. آپ چاہتے ہو کہ بھائی بھائی سے لڑے، ہم آپس میں لڑتے رہیں اور آپ اپنے سازش میں کامیاب ہو. آپ چاہتے ہو کہ پاکستان اور کشمیر کے جو بھائی چارہ ہے، جس کے نتیجے میں یہ آج تک جدوجہد جاری ہے، اس میں ہمیں کوئی نقصان پہنچایا جائے. میں مودی سرکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جنگ میں بھی ہارے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا اس سازش بھی ناکام رہے گا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر کے عوام کا جو رشتہ ہے، اس کو
کوئی سازش انشاءاللہ تعالیٰ کمزور نہیں کر سکتی. میں کیا کیا آپ کو گنوا دوں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایک ایسا لیڈر تھی نا کہ پوری دنیا شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے ملاقات کرنے کے لیے قطارے میں کھڑے ہو جاتے تھے. جب وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہلی دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم بنی تو ہلری کلنٹن نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں کہ پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے میں نے قطار میں انتظار کر کے لائن میں انتظار کر کے ملاقات کرنے کی کوشش کی. مجھے صرف ایک ایسے واقعہ یاد ہے جہاں بی بی کہیں کھڑی رہی اور وہ بھی کشمیر کی عوام کے لیے. یہ تھی بات OIC کی, آرگنائزیشن OIC کی, جس کی بنیاد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا تھا, جو مسلم امہ کا. بھائی بہت وقت ملے گا آپ کو PSF کے نعرے لگانے کے لیے, اب PSF کا حکومت ہے. ایک منٹ. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے پوری دنیا انتظار کرتی تھی, مگر جب بی بی وزیر اعظم بنے اور OIC کی قیادت سعودی عربیہ سنبھال رہا تھا تو ان کا ایک کانفرنس کر, اور وزیر اعظم پاکستان شہید محترمہ بینظیر بھٹو سعودی عربیہ کا بادشاہ کی ہوٹل کے کمرہ کے باہر انتظار کھڑی تھی, انتظار, ایک فائل ہاتھ میں. تو سعودی عربیہ کا بادشاہ جو ہے وہ کمرہ سے باہر نکلتی ہے اور حیران ہوتی ہے کہ بیٹی آپ یہاں کیا کر رہی ہو. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ میں اپنے کشمیریوں کے لیے یہاں کھڑی ہوں, اور میرے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے OIC کا ممبرشپ کشمیر کے عوام کو دلوانا ہے. اور مجھے اتنا فخر ہوا تھا کہ بطور وزیر خارجہ جب میں ان کا کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے ان کا وہ صدارت کر رہا تھا ان کا اس کانفرنس کا, تو مجھے یہ موقع ملا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دی ہوئی سیٹ کی وجہ سے کہ میں آزاد کشمیر کا نمائندہ, اس وقت صدر آپ کا بیرسٹر سلطان صاحب موجود تھا, کہ میں ان کو پکار سکا اور کہہ سکا پوری دنیا کے سامنے کہ آپ کشمیر کی بات کریں. تو میں جانتا ہوں کہ مودی کی ایک سازش ہے, من کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا رشتہ 3 نسلوں سے چلتا آ رہا ہے. نہ کوئی سازش, نہ کوئی سازش اس رشتہ کو کمزور نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے جدوجہد کریں گے, کشمیر کے عوام کی آواز آزاد کشمیر کے اندر, پاکستان کے اندر اور عالمی سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی بنے گی جیسے ہم ہمیشہ رہے ہیں. یہ 6 مہینے کے امتحان یا جتنا آپ کو یہ سپیس ہے, اس امتحان کے بعد ہم فوری طور کشمیر کے عوام جتنا جلدی ہو سکتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی کشمیر کے عوام کے پاس واپس جائیں گے, اپنے اس نظریہ پہ, اپنا منشور پہ, اپنا سیاست پہ, اپنا کردار پہ آپ کے پاس واپس آئیں گے. آپ سے مینڈیٹ لے کے پھر سے یہ حکومت سنبھالیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ جب ہم مل کے کام کرتے ہیں, مل کے محنت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے, آپس میں بھائی نہیں لڑتے, تو کیسے میرا کشمیر عالمی سطح پر ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی. آزاد کشمیر زندہ باد,
پاکستان زندہ باد، جیے بھٹو، جیے عوام.